اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بہت بڑا احسان ہے۔ آج چونکہ عظمت والدین کانفرنس بھی ہے، میں چند باتیں آپ سے کر کے بات ختم کروں، مگر میری اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنے نا محبتوں کے ساتھ سنیں۔ بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ ہم کتنی بھی ترقی کر جائیں، شہرتوں کے کسی بھی آسمان پہ پہنچ جائیں، اگر ماں باپ نہ ہوں تو ساری خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں۔ ماں باپ نہ ہوں تو سارے خواب ادھورے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، کائنات میں سب سے کامل ترین شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے، یعنی جس ذات کو رب نے ہر طرح سے کامل بنایا ہے اسی ذات کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ مگر آپ غور کیجئے گا اور کبھی تنہائی میں وقت ملا کرے تو اپنی مسجد کے امام کے پاس آیا کرو اور اس سے اتنا کہا کرو، حضور کی زندگی کا کوئی ورق پلٹ کے دکھا، بتا میرے نبی کا سونا کیسا تھا، بتا میرے نبی کتنا جاگتے تھے۔ کبھی کہہ دیا کرو۔ آج ہم سے آ کے ممبر پہ لوگ کہتے ہیں، محمد علی بھائی فیضی سے بھی اکثر کہتے ہوں گے ماں کی شان میں شعر پڑھ دینا، ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں ذرا ماں کی عظمت بیان کر دینا۔ کیوں؟ کہ جب سے ماں کا انتقال ہوا ہے نا بڑی یاد آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یار مرنے کے بعد تو سارے پوچھا کرتے ہیں، کاش کبھی جیتے جی ماں کو پوچھ لیا ہوتا، اپنی زندگی میں کبھی باپ کو سمجھ لیا ہوتا۔ ہم کتنی آسانی سے اپنے ماں باپ کو ٹوک دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کے پاس کثرت سے پیسہ ہے، میں ان لوگوں کی بھی اگر بات کروں کہ جن کے پاس پیسہ بہت مشکل سے آتا ہے تو ان سے بھی میری گزارش ہے کبھی اپنے ماں باپ سے لہجہ بگاڑ کے بات نہ کرنا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ جماعت ہے اگر ان میں ایک بندہ دعا کر دے باقی آمین کے لیے ہاتھ اٹھا دے، میرا ایمان کہتا ہے یہ اتنی بابرکت شخصیتیں ہیں، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گی، مقبولیت کی ضمانتیں پہلے دے دی جائیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ، ساری ڈگریاں اپنی جگہ، لیکن ماں کا لال ہونا اپنی جگہ ہے، ماں کا لال ہونا اپنی جگہ ہے۔ یاد رکھیے گا کئی سارے رشتے ایسے ہیں جو آسانی سے میسر ہو جاتے ہیں، آسانی سے میسر ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ آسانی سے میسر نہیں ہوتے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، صوفی صاحب قبلہ، لوگ یہ سوچ کے ہاتھ چومتے ہیں کہ ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ نیکی ملیں گی، اور ان کا سوچنا سمجھنا درست ہے۔ یہ سوچ کے علماء کے ہاتھ چومنا بے شک یہ نیکیوں کا ایک ذریعہ گیا، لیکن کبھی پوچھو نا صوفی صاحب سے بھی، اللہ نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا، ان علماء سے پوچھو، ان علم والوں سے پوچھو، بڑی بڑی ڈگریاں تمہارے پاس ہیں، بتاؤ کیا تمہیں آج بھی کبھی ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ بتاؤ نا، تمہارے پاس سب کچھ ہیں، یہ ہاتھیں چومنے والی جماعت، یہ نعرے لگانے والی قوم، یہ اشتہار میں بڑے نام دینے والے لوگ، یہ بڑے بڑے انعامات دینے والے لوگ، اور یہ بڑے بڑے نذرانے دینے والی کمیٹیاں، یہ سب کچھ ہیں، مگر خدا کی قسم بندے کو جتنی یاد اپنی ماں کی آیا کرتی ہے نا، کسی ڈگری، کسی نعرے، کسی عہدے کی نہیں آیا کرتی۔ ہاتھ چومتے لوگ، بڑے بڑے نعرے بھی لگتے ہیں، لیکن میں ایک سچی بات کہتا ہوں، ہاتھ چومنے میں اتنا سکون نہیں آتا جتنا سکون ماں باپ بیٹے کا نام لے کے آواز دیں تو اتنا سکون ملا کرتا ہے۔ شاعر اہل سنت ہونا بڑی بات ہے، خطیب ہونا بڑی بات ہے، مدرس ہونا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماں کا گڈو کہہ کے آواز دینا یہ اپنی جگہ ہے، ماں کا پپو کہہ کے آواز دینا یہ اپنی جگہ ہے۔ آج ماں باپ دوا کا پرچہ نکال کے دیتے ہیں، لے بیٹے یہ دوا نہیں ہے، تو بندہ پڑھنے سے پہلے نا اسے یوں مڑوڑ کے نا ماں کے منہ پہ پھینک کے کہتا ہے
तुम कभी तो चैन से जीने दो मुझे, कभी चैन से रहने दोगे कि नहीं? जब से मैं दुनिया में आया हूं मैंने चैन नहीं देखा, तुम मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहते हो। खुदा की कसम जरा दिल पे हाथ रख के बता, पूछ इन उलमा से, तूने कितनी परेशानियों में माँ को मुब्तला किया है, कभी महसूस किया तूने? कहते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है? पूछना अपने माँ बाप से, जब तुम माँ के शिकम में आए थे माँ ने अपनी मर्जी का खाना पीना छोड़ दिया था, 3 महीने का अरसा गुजरा था, तो माँ के जिस्म के अंदर जो ताकत थी वो भी खत्म होने लगी थी। कभी पलटी, कभी कै के जरिए, कभी आपकी माँ की ताकत तुम्हारे जिस्म के अंदर सरायत कर गई, माँ कमजोर होने लगी। तुम पूछना चाहते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है? खुदा की कसम पूछ इन उलमा से, जब तुम माँ के शिकम में आए माँ का जी चाहता था वो कोफ्ते बिरयानी खाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर इस तरह की ग़िज़ा खाओगे तो तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है इसको ये नुकसान देगा। माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। तुम माँ के शिकम के अंदर थे, 3 महीने के अरसे से आगे बढ़े हो, जैसी माँ के शिकम में तुमने 3 महीने की मुद्दत गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है। वो अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती थी, उसे तो लेटना भी उस करवट पर है जिसपे तुम्हें सुकून मिलना है। तुम कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है? वो मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तो सही। अगर तू बाजार जाया करता है, 5 किलो का थैला हाथ में लाता है, घर में आने के बाद थैला अलग जूता अलग, कहता पानी पिलाया जाए, खाना दिया जाए, गर्मी लग रही है, मेरा हाल नहीं दिख रहा है, वो मुझे बता तो सही। तू 2 किलोमीटर से 5 किलो का थैला लेकर के आया तो तेरे हाल बिगड़ जाते हैं। उस माँ को सलाम कर जिसने तेरे जैसा वजनी बेटा 9 महीने शिकम में रखा, लेकिन कहीं फेंका ना था, कहीं तुझे डाला ना था, बल्कि अपना लाडला समझ के तुझे संभाल के रखती रखी। और यार तुम खुदा की रहमत पर जितना नाज करो कम है, और अमीर वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, अमीर वो होता है जिसके पास माँ की मोहब्बत होती है। भाई दिल दुखता है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, हमारे लिए होटलों में गरम गरम हर तरह के खाने, लेकिन मां के लिए, बाप के लिए बुढ़ापे में एक ताजा चपाती भी नहीं। मुझे बताया जाए, मां कहती है बेटे जरा बहू को समझा, एक रोटी गरम दे दिया करे, तो कहता अच्छा कह के देखूंगा। ये लहजे होते हैं, कह के देखूंगा। भाई मां ने तुझसे कुछ मांगा है, मां ने, तुम एक चपाती के लिए कहते हो कह के देखूंगा, और जब जाके कहता तो डरते डरते कहता सुनो जी, सुनो जी। तहजीब देखें, बीवी के कदमों में खड़े होकर कह रहे सुनो जी। बदतमीज बोलने को नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिस अदब से तू बीवी को आवाज देता है ना, कभी उसी अदब से मां को भी आवाज दे लिया कर, है ना भाई। मैं एक बात कहता हूं, हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, और बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं मां के पास जाया करो तो ऐसे जाया करो जैसे रियाया का कोई शख्स बादशाह की खिदमत में जाता है। बादशाह की खिदमत में आप अंदाजा लगाइए, अगर मुझे अपने किसी कागज पे एक साइन कराना है, तहसीलदार का अंगूठा लगवाना है या उसके दस्तखत होने, तो हम बाहर खड़े होते हैं, उसका दरबान निकल के पूछता क्या बात है, डरते डरते कहते हैं साहब से मिलना है। कितने गिर के बात कर रहे हो? साहब से मिलना है। कहा किस लिए? का कागज है, 1 बीसा जमीन है, इस पर झगड़ा है, इस पे दस्तखत हो जाए तो ये कागज का ये जमीन मेरी हो जाएगी। और यार तूने 1 बिगल्ला जमीन के लिए उसके दरवाजे पे खड़े होकर के कैसे गुलामी का सबूत दिया। हाथ तूने जोड़े, गर्दन तूने झुकाई, लहजा तेरा नीचा था। जब तू बात कर रहा था तब तूने कहा कि साइन हो जाते तो काम हो जाता। और मुझे बता तो सही, तेरे 1 बीघे जमीन के लालच ने तुझे इतना
جھکا دیا ہے کہ جس کے دھرم کا پتہ نہیں، مذہب کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، اس کے دربار میں بنا اجازت نہیں جاتا۔ اور مجھے بتا تو سکی، اگر اس کا سائن تجھے زمین دلا سکتا ہے تو ماں کی مسکراہٹ تجھے جنت دلا سکتی ہے۔ کیوں اجازت نہیں لیتا ماں سے؟ کیوں اجازت نہیں لیتا؟ خیال کیا کرو، عزت کیا کرو ماں کی۔ ماں کہتی ہے بیٹے بیوی سے کہہ دے ایک چپاتی مل جائے، کہتا میری ماں کو چپاتی دے دیا کرو۔ تو بیوی کیا کہتی ہے، انہوں نے جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہیں، جو یہ بڑھاپے میں گرم روٹیاں مانگیں گے۔ اور بغیر زبان کو تالا لگا، تیری اوقات کیا کہ جو تجھے اس ماں کے بارے میں بول لگی ہے، تجھے ہوش نہیں ہے۔ یہ جو 22 سال کا ملا ہے تیرے باپ نے پال کے نہیں دیا ہے، اسی بوڑھی ماں نے پال کے دیا ہے۔ یہ جو 18 سال کی کمائی تیرے حوالے کر دی ہے، یہ تیرے باپ کی بوئی ہوئی کھیتی نہیں تھی، یہ اسی ماں کی بوئی ہوئی کھیتی ہے۔ ان کی محنت سے سینچا ہوا درخت ہے جو تیری گود میں ڈال دیا گیا۔ اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ تو ان کی زبان درازی کرتی ہے ان کے آگے۔ خدا کی قسم اور نوجوان تجھ سے بھی گزارش ہے، ماں کی عزت ماں کی طرح کیا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو، پوچھو ان لوگوں سے جب تمہاری پیدائش کا وقت آیا ماں نے درد کے جھٹکے محسوس کیے، تجھے کیا لگتا ہے اگر تیرے پیر میں کانٹا لگے تڑپ جاتا کہ پیر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے؟ اگر ذرا سا انگوٹھے میں درد ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پیٹ درد کرے تو الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے اپنے پیٹ کی بیماریاں ڈھونڈتا ہے۔ لیکن پوچھ اس ماں سے جب تیری پیدائش کا وقت تھا جو جھٹکے تیری پیدائش پہ اس نے محسوس کیے تھے، بتا تو سکی کیا ویسا بھی کوئی درد دنیا میں ہوتا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم اس جیسا درد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جانتے ہو جیسے درد پہ درد کے جھٹکے محسوس ہوئے، ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا خاتون یا تو یہ مریض بچ سکتا ہے یا یہ بچہ بچ سکتا ہے، بتاؤ کس کو بچانا ہے؟ جب یہ بات ماں کے سامنے آئی ہے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس کی پیدائش بنا آپریشن کے نہیں ہو سکتی ہے، نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پیٹ کاٹنا پڑے گا۔ اب سوچنا ذرا ماں کے قربانیوں کو یاد کر پیارے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ ایک کاغذ لا کے ماں کے آگے پیش کیا گیا، کہا اس پہ انگوٹھا لگا دو۔ ماں تو ان پڑھ تھی، سادی تھی، زندگی میں کچھ نہیں پڑھ پائی۔ جیسی کاغذ لا کے دیا گیا ماں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہے اگر آپریشن کے بیچ میں تیرا انتقال ہو جاتا ہے ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ اس بات کو سننے کے بعد ماں کی خاندان والے بھی روئے، گھر والے بھی روئے، لیکن ماں نہیں روئی ہے۔ جانتے ہو کس لیے؟ اسے موت کی فکر نہیں، اسے بچے کی زندگی کی خوشی تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی میں رہوں نہ رہوں میری اولاد رہ جائے۔ اور خدا کی قسم کتنی ماؤں نے اولاد کے لیے پیٹ کٹوا دیے ہیں۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بیٹے ہنستے ہنستے گلوں کی قربانیاں دینے دیا کرو۔ اور کبھی ان کی قربانیوں کو تولنا مت، ناپنا مت۔ ان کی قربانیوں کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے۔ جب ہم باپ بنے تو پتا چلا باپ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اولاد دیکھی ہے تو ہم نے جانا اولاد کیا ہوتی ہے۔ جانتے ہو کتنے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا جی ابا کیا کرنا، ابا کا جس نے اماں راضی کر لی جنت اس کی ہو گئی۔ بھائی دماغ سے سوچا کر، ماں کی بڑی ذات ہے لیکن باپ بھی کم نہیں ہے، باپ بھی کم نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر ماں دودھ پلا کے پالتی ہے تو باپ خون جگر کو دھوپ میں جلا کے تیری پرورش کیا کرتا ہے۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ اس لیے باپ کی بھی عزت کرو، ماں کی بھی عزت کرو۔ کئی بار ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ پہ بگڑ جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ تم ہمیں ٹوکتے کیوں؟ ہمارا بیٹا اگر دروازے کے باہر جاتا ہے نا محمد علی بھائی، ہم لوگوں کا بیٹا اگر دروازے کے باہر جاتا ہے، صرف گیٹ کے باہر ہم لوگوں کا بیٹا نکلے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ باہر گیا، بیوی کو ڈانٹتے گیا کیسے، تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہمیں اپنی اولاد اتنی پیاری ہے اور ہم رات کو 3 بجے آئے، ماں پوچھے اب تک کہاں تھا، تو ہم اس سے کہتے ہیں تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ ہم اپنے باپ سے پوچھتے ہیں تم کون ہو ٹوکنے والے؟ ہم کوئی للہ نہیں ہیں، ہم سمجھدار ہیں۔
لیکن جانتے ہو جن کی آواز تمہیں بری لگ رہی ہے نا، خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی پردیس جانا اور جان بوجھ کے دیر سے آنا، پھر گھر میں آ کے سلام کرنا، سب کے چہرے دیکھنا، خدا کی قسم ماں کی آنکھیں بتا دیں گی کہ یہ کتنی دیر سے دروازے پہ لگی ہیں، باپ کا اترا ہوا چہرہ بتا دے گا یہ کب سے نہیں سویا ہے۔ یہ بات سچی ہے۔ پردیس سے آؤ، بیوی یہ سوچتی ہے میرا شوہر بڑا سمجھدار ہے، 1 بجے نہیں 2 بجے آ جائے گا، 2 نہیں 3 بجے آ جائے گا، 4 بجے آ جائے گا، 5 بجے، آج نہیں کل آ جائے گا، یہ سوچ کے بیوی تو چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے۔ لیکن جو تمہارے آنے کا انتظار کرتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں، تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تم نہ آؤ بے قرار ہو جاتے، تڑپ جاتے ہیں، کہاں ہے اب تک آیا کیوں نہیں؟ ہم نے کئی ماں باپ کو روڈوں پہ کھڑے دیکھا ہے، آدھی رات میں۔ آج تمہیں آنے میں دیر ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹے جلدی آ جایا کر، باپ کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، روز ڈانٹ رہا ہوں تم مان کے نہیں دے رہا ہے، تو کہہ دیتے ہو منہ بند رکھو، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، تم نہیں جانتے ہو آج ماں باپ ان کی آواز تمہیں کڑوی لگ رہی ہے، کل جب ماں باپ نہیں ہوں گے، تم رات کو آؤ گے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اس وقت تمہارے کان تلاش کریں گے کہاں ہیں وہ لب جن سے وہ سخت جملے نکلتے تھے، کہاں ہے وہ آواز جو کبھی رات کے 3 بجے آتی تھی، کبھی 2:30 بجے آتی تھی، کہاں ہے وہ سخت لہجہ جو کبھی رات کو 4 بجے اٹھ کے ڈانٹا کرتا تھا۔ اس وقت میں چارپائی تو ہوگی لیکن لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا، اس وقت کے اندر بستر تو ہوگا لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، تمہیں دیوار کے کسی کونے سے لگی ہوئی لاٹھی تو نظر آئے گی لیکن پکڑنے والا بوڑھا باپ نہیں ملے گا، تب تمہیں لگے گا تم نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر ماں باپ ہیں عزت کر لو، اس لیے کہ اولاد تو دعاؤں سے مل جاتی ہے لیکن ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے، ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے، اس لیے ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا ماں باپ کی۔ وہ نصیب والے ہیں جنہیں رب نے ماں کی دولت بھی بخشی ہے، باپ کی دولت بھی عطا کی ہے، باپ کی دولت بھی عطا کی ہے۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے باپ نہیں ہے، لمبائی بھی 6 فٹ ہے، وزن بھی 90 کلو ہے، دولت بھی خوب ہے، لیکن عید کے دن سب سے زیادہ اترے ہوئے چہرے انہی کے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیا نہیں تھا، سب کچھ ہے، پھر چہرے اترے ہوئے کیوں ہیں؟ جواب ملتا ہے عید نئے کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے، عید تو ماں کے مبارک چہرے کو دیکھ کے ہوا کرتی ہے۔ کوئی کمی نہیں محبوب کے دامن میں، کیا نہیں دیا رب نے، کیا نہیں دیا تھا؟ 2000 سے زیادہ نام رب نے جسے دیے ہوں، اس کے آنگن میں کیا کمی ہوگی؟ ابو بکر جیسا جسے یار دیا ہو، عمر جیسا وفادار ملا ہو، عثمان جیسا لاڈلا دوست ملا ہو، علی جیسا شجاعت اور بہادری والا جسے یار ملا ہو، کیا کمی تھی اس کے آنگن میں؟ وہ کہہ دے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے آتے ہیں، وہ اشارہ کر دے تو پتھر بولتے ہیں، وہ مسکرا جائے تو اندھیرے میں سحر ہونے لگتی ہے۔ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ سب کچھ تھا، لیکن ایک دن وہ بھی رویا، اور ایسے نہیں دیوار سے لگ کے رویا۔ جب حضور روئے حضرت عمر نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، کسی نے آنکھ دکھائی ہو تو گردن قلم کر دیں گے، حضور کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو بازو کاٹ دیں گے، آقا بتائیے نا کیوں روئے؟ میرے نبی نے کہا عمر کسی نے مجھے کوئی بات نہیں کہی، کہا پھر روئے کیوں؟ کہا آج مجھے میری ماں کی یاد نے رلا دیا ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد نے رلا دیا ہے۔ صوفی صاحب قبلہ کی عمر کتنی ہوگی؟ کافی عمر ہے، میرے استاذ کے بھی استاذ ہیں، یعنی میرے دادا استاذ، میرے استاد گرامی علامہ مفتی اشتیاق احمد صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، جن کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، ان کے بھی استاد ہیں صوفی صاحب قبلہ۔ لیکن کبھی پوچھ صوفی صاحب سے کہ آپ کو ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں عمر تو سینکڑوں برس بیت گئی لیکن وہ پہلے دن کا مدرسے جانا مجھے یاد ہے، وہ ماں کا انگلی پکڑ کے لے کے جانا یاد ہے، وہ کبھی گود میں اٹھانا، کبھی انگلی پکڑ کے چلانا، کبھی سینے سے لگانا، کبھی پیار سے سمجھانا، ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ یہی بتائیں گے علماء، ہم تو بوڑھے بھی ہو گئے، بال سفید
ہو گئے لیکن آج بھی گھر کی چوکھٹ کو دیکھو تو لگتا ہے کوئی پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے. آج بھی صحن کے اندر جاؤ تو لگتا ہے کوئی آواز اندر سے آئے گی, بیٹا کہہ کے آواز دے گی. یہ بزرگوں کی پیار کے ماں باپ سے وہ ذرا سوچ تو سکی. جب میرے محبوب نے کہا تھا, عمر ماں کی یاد نے رلایا, یا رسول اللہ کیا یاد آئی ہے؟ کہتے میرا جی چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ کس بات کا؟ کہا ماں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں 6 سال کا تھا. آج میری ماں ہوتی, درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی, پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنی راضی ہوتی. کہتے ہیں سنو عمر, میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا. کاش آج میری ماں ہوتی اور 10,000 کو میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی. آقا کہتے تھے اسی حالت میں اگر میں 10,000 کو نماز پڑھاتا, مصلی پہ کھڑا ہوتا, کہتے ہیں میرے حجرے کا پردہ ہٹتا, آہستہ سے آواز آتی, بیٹا محمد میری بات سن کے چلا جا. آقا کہتے ہیں میں نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں جاتا. یا رسول اللہ عبادت چھوڑ کر کے, بندگی چھوڑ کر کے بندی کی بارگاہ میں جاتے. کہا ہاں. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہوا.